مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ سوائے الفت آل محمد، بطور خاص سماعت فرمائیے گا، سوائے الفت آل محمد خدا سے کوئی فرمائش نہیں ہے۔ کیوں فرمائش نہیں ہے؟ محبت بس چکی 14 21 میں، محبت بس چکی 14 21 میں، ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے، سوائے الفت آل محمد خدا سے کوئی فرمائش نہیں ہے۔ محبت بس چکی 14 21 میں، ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں پر حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور جو شہ کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، جو شہ کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، تاریخی شعر ہے آگا، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، خدا گواہ نبی سر اٹھا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، وہ بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، مگر کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا،
سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا۔ مطلب کہ آدم سے قبل عرش پہ خلقت علی کی ہے، آدم سے قبل عرش پہ خلقت علی کی ہے، یعنی خدا کو پہلے ضرورت علی کی ہے۔ آدم سے قبل عرش پہ خلقت علی کی ہے، یعنی خدا کو پہلے ضرورت علی کی ہے۔ تو دشمن ابو تراب کا روئے گا قبر میں، دشمن ابو تراب کا روئے گا قبر میں، یہ بھول مت زمین پہ حکومت علی کی ہے۔ دشمن ابو تراب کا روئے گا قبر میں، دشمن ابو تراب کا روئے گا قبر میں، یہ بھول مت زمین پہ حکومت علی کی ہے۔ تو نہج بلاغہ واسطے دانشوروں کے ہے، نہج بلاغہ واسطے دانشوروں کے ہے، جاہل کیا کہتے ہیں ایسی بلاغت علی کی ہے۔ نہج بلاغہ واسطے دانشوروں کے ہے، جاہل کیا سمجھے ایسی بلاغت علی کی ہے۔ تو مجلس میں جون بیٹھا ہوں جب سے آ کے میں، مجلس میں جون بیٹھا ہوں جب سے آ کے میں، محسوس ہو رہا ہے صدارت علی کی ہے، محسوس ہو رہا ہے صدارت علی کی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور، مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ سامعین کرام قدر، واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ایک حدیث تقریباً ہر مجلس میں پڑھتا ہوں، اور صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا محترم سننے والا مجمع ایک آدمی بھی اس کے اوپر اگر عمل کرے گا تو ہمارا پڑھنا بھی سوارت ہے، حیدر رضا صاحب کا فرش ادا بچھانا بھی سوارت ہے۔ امام ہمارے ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کو کبھی طاق کی زینت نہ بناؤ، قرآن کو ضرورت کے لیے استعمال نہ کرو۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک صلوات بھیجے محمد ذرا جتنے لوگ ہیں مل کے صلوات بھیجے محمد۔ قرآن ناول کی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھیے، قرآن دیکھیے، قرآن سمجھیے، قرآن سنیے۔ جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے پڑھ دیا، چند لوگوں نے ایسے ہی کیا، باقی سناٹا۔ اس کا مطلب پڑھا وہی جاتا ہے جہاں زور ہوتا ہے۔ صلوات جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے،
وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جناب والا، سب سے بڑی دقت یہ ہے، اور آسان کر دے رہا ہوں کیونکہ عربی تو دور کی بات ہے، جب اردو خدا حافظ ہو گئی ہمارے یہاں سے تو عربی کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو سب سے بڑی دقت یہ ہے جناب والا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور وضاحت کر دوں، سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ جناب قرآن کو پڑھے کون؟ کہا قرآن کو پڑھے گا جس کو پڑھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم نے بچپنا یوں ہی گزار دیا، جوانی کا زوم بالکل الگ ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ہم بوڑھے ہوں گے نہیں، لیکن بوڑھا اس کو ہونا ہے۔ یہ زوم جوانی والا ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا۔ ماشاءاللہ یہاں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے میں نے نام رکھے، اللہ کا شکر ہے کہ میں دادا بن گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی جوان نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی تو اسے بوڑھا ہونا ہے۔ اب جناب ہو گئے ریٹائرمنٹ، شوق ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھیں، نہ ان کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہے یاور بھائی، نہ ہی ان کو اپنی جوانی یاد آ رہی ہے۔ اب ان کو اللہ بھی یاد آ رہا ہے اور اللہ کی کتاب بھی یاد آ رہی ہے فیروز بھائی۔ اب وہ مسجد کے کبوتر بنے ہیں، صلوات بھیجے محمد اتنی بڑی تسبیح بھی ہے اور باتیں بھی ہو رہی، سب سے کہہ رہے آؤ نماز پڑھو نماز پڑھو، اپنی بھی جوانی یاد رکھتے۔ بہرحال اب ہم نے پڑھا نہیں۔ دیکھیے ایک جملہ سنیے گا، شرمندگی کا احساس کرنا اسی کا نام فقہ جعفری ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، شرمندگی کا احساس کرنا اسی کا نام فقہ جعفری ہے۔ ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں شرمندگی کا احساس ہے کہ ہم کو پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں پڑھا۔ اب جو ہے شکر ادا کیجیے، میں اکثر یہ بات مجلسوں کے اندر پڑھتا ہوں اور آپ کو بھی سنا دے رہا ہوں کہ شکر ادا کیجیے، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھا کیجیے، اس بات کے لیے پڑھا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جہاں آل محمد مل گئے۔ صلوات بھیجے محمد، آل محمد علیہ السلام مل گئے۔ اور میری لفظیں جب آئیں تو ذرا لب ہلائیے گا۔ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ سنڈیلا میں کافی لوگ جاگنے لگے ہیں، اور صلوات بھیجے محمد۔ جلدی مجلس کا ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا تمہیں شرمندگی کا احساس ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا، شرمندگی کا احساس ہے، تم ہو ہماری فقہ کے جاننے والے اور عمل کرنے والے، تو کوئی بات نہیں ہے، باوضو ہو جاؤ، قرآن مجید کھول لو، ہر سطر کے اوپر صلوات پڑھو۔ صلوات بھیجے محمد ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یہ جگہ بھیا پر کر لو، آگے کر سکاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ کسی اور کو دقت نہ ہو۔ تھوڑا اما شرما ایسے رہے، آگے بڑھیے، آگے کر سکیے تھوڑا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد بس میرے ساتھ رہیے گا، بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان میں گفتگو نہیں عرض کروں گا، لیکن بہرحال اتنی دیر تو بات چلے گی میاں ذیشان جتنی دیر کالجوں میں پیریڈ چلتا ہے۔ اب جتنی دیر بھی چلتا ہو سمجھیے گا اتنی دیر تو بات جناب والا ہوئے گی۔ غور کیجیے گا، ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے جامع الاخبار، اس کے اندر ساری احادیث منقول ہے ہمارے ائمہ سے، توجہ کیجیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں فیروز بھائی، اگر کسی نے کوئی خوبصورت چیز دیکھی جاوید صاحب، مطلب پھول ہم نے دیکھا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب پھول ہے تو اچھا لگ رہا ہے، اور گلاب کا پھول دیکھا، پھول بہت سے ہیں، اب جب گلاب کے پھول کے اوپر نظر پڑی، ہم نے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کا پروردگار کتنا اچھا تو خالق ہے، کتنا خوبصورت یہ پھول ہے، جیسے آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سبحان اللہ، جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی آپ نے کہا سبحان اللہ، جنت کے اندر ایک درخت لگا، بولیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ،
जन्नत के अंदर एक दरख्त लग गया। आपने खूबसूरत कोई और चीज़ देखी, देखने के बाद आपने कहा सुबहान अल्लाह। जितनी मरतबा आप सुबहान अल्लाह कहेंगे जन्नत के अंदर दरख्त लगता चला जाएगा। चलिए और न सही, लेकिन सुबह में तो कहते हैं सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, ज़ोहर में तो कहते हैं 33 मरतबा, कहते हैं नहीं कहते हैं? नहीं कहते। अरे ऐसा सन्नाटा जैसे नहीं कहते हैं। और असर में तो आप कहते ही हैं, मगरिब में कहते, ऐशा में कहते, ये तो पक्का है। अब ये 33 जोड़ लीजिए। इतनी अच्छी मेरी मैथ नहीं, वरना बैंक मैनेजर होता, मौलाना बनने की ज़रूरत न होती। तो अज़ीज़ान गिरामी ये 33 काउंट करते रहिए। आपने तवज्जो फरमाइएगा, अच्छे अशार सुने, बहुत अच्छे अशार सुने। अभी जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, आपने हर मिसरे के ऊपर कहा सुबहान अल्लाह। जितनी मरतबा आपने कहा सुबहान अल्लाह, दरख्त के अंदर जो है जन्नत के अंदर दरख्त लगता चला गया। पढ़ मैं रहा हूँ जनाबे वाला, सुन आप रहे हैं। कमर अब्बास पढ़ने का जिम्मेदार है, समझ का जिम्मेदार जनाबे वाला नहीं है। तो गौर फरमाइएगा, जितनी मरतबा आपने कहा सुबहान अल्लाह, जन्नत के अंदर दरख्त लगता चला गया। तो हमने काउंट किया, अब तो जन्नत के अंदर मेरे बहुत बड़े बड़े बाग होंगे, क्या कहना। जब जाऊंगा तो सिर्फ बाग ही बाग नज़र आएगा। अब ये मेरा जुमला नहीं, मौला का है। तवज्जो कीजिएगा, इरशाद फरमाते हैं मियाँ, जन्नत के अंदर दरख्त लगाना बहुत आसान है, बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। क्या आजकल तवज्जो फरमाइए, जन्नत में दरख्त लगाना बहुत आसान काम है। जो मेरे साथ बोले उनका भी शुक्रिया, जो चुप रहे उनके लिए सबसे बड़ा वाला शुक्रिया। सलवात भेजे मोहम्मद। जन्नत के अंदर दरख्त लगाना बहुत आसान है कि मियाँ, जन्नत के अंदर दरख्त लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस दरख्त को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। हम बड़े खुश हो गए, इतने दरख्त हमने लगा दिए। मजलिस ख़त्म हुई, जैसे गेट के बाहर निकले तो आपने इतने ही कहा, अम्मा वो कबर अब्बास वो यूं ही है, सारा दरख्त गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक सेकंड के अंदर जनाबे वाला चला गया। ज़रा सा मैं आई कि मुझसे अच्छा कोई नवा नहीं पड़ता है, दरख्त चला गया। हमसे अच्छी किसी की अंजुमन नहीं है, दरख्त चला गया। तो दरख्त लगाना बहुत आसान है, दरख्त को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। इसी के जवाब में नेकियां करना बहुत आसान है, नेकियों को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। नेकियां करना, बोलिएगा, नेकियां करना बहुत आसान है, नेकियों को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, कुरान की आयत मुबारक जिसके तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालुहा। अल्लाह ये कह रहा है कि अगर तुम एक नेकी करोगे तो उस एक नेकी के बदले में तुम्हें 10 नेकी अता की जाएगी। एक नेकी तुमने की है, उस एक नेकी के बदले में तुम्हें 10 नेकी की मिल जाएगी। अफसोस ज़माना ये है, तवज्जो फरमाइएगा, मैं मजलिस मोमिनीन के लिए पढ़ता हूँ, आप ये भी सुन लीजिए। हम मजलिस जो पढ़ते हैं, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, मोमिनीन के लिए पढ़ता हूँ। और जहाँ तक जनाबे वाला इत्तिहाद की बात है, हम बिल्कुल कहते हैं कि मुसलमान हजरात से इत्तिहाद रखिए और रखना चाहिए। मुसलमान तो बहुत दूर के बात है, अगर इत्तिहाद की बात है तो पहले अपने कौम में इत्तिहाद कर लीजिए, बाद में किसी और से इत्तिहाद करिएगा। तवज्जो फरमाइएगा, अगर गलत कोई बात पढ़ूँ तो आपका हक बनता है मेरे गरीबान के ऊपर हाथ डाल दीजिए, लेकिन सोचने और समझने के बाद। अगर इत्तिहाद की बात है तो सबसे पहले अपनी बिरादरी में इत्तिहाद कर लीजिए, सबसे पहले अपने ख़ानदान में इत्तिहाद कर लीजिए, सबसे पहले अपने भाई बहन में इत्तिहाद कर लीजिए, सबसे पहले अपने कुनबे के अंदर इत्तिहाद कर लीजिए, सबसे पहले अपने मोहल्ले के अंदर इत्तिहाद कर लीजिए। पहले अपने दामन को सिलिए, बाद में दूसरे के दामन को देखिएगा। तवज्जो फरमाइएगा, पहले अपने दामन को देखिएगा, फिर बाद में दूसरे के दामन को सिलिएगा। अपने दामन में 600 सुराख है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरे का दामन बहुत दिखाई दे रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ इत्तिहाद की बात है, लफ्ज़ मुसलमान की बात है, हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन इत्तिहाद की बात है तो सबसे पहले इत्तिहाद हमें खुद अपनी बिरादरी के अंदर होनी चाहिए, अपने अंदर होने चाहिए, अपने ख़ानदान के अंदर होने चाहिए। सगों में तो जनाबे वाला इत्तिहाद तो है नहीं, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, खूनी रिश्ते में तो इत्तिहाद है नहीं जनाबे वाला।
اور اتحاد کی باتیں بڑے فخر سے ممبر میں بیان کی جاتی. ارے اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. کب اتحاد کے ہم مخالف ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے دور میں متحد نہ ہوئے تو ہمارے کہنے سے متحد ہو جائے. اتحاد کرنا. ایک صلوات بھیجے محمد وال، توجہ فرمائیں. جو ان کے دور میں متحد نہیں ہوئے تو ہمارے دور میں متحد ہو جائیں گے. بہرحال جو ایک نیکی کرے گا اسے اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب دیا جائے گا. توجہ فرمائیے گا. اسی کے اوپر میری گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہوگی. یاد رکھیے گا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں بالکل وہ چلتے رہیں گے. دائیں بائیں جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے گھومنا. ہم عبادت میں دائیں بائیں جھانکنے کے عادی نہیں ہیں. صلوات بھیجے محمد وال، توجہ فرمائیے گا. ٹھیک ہے، جب عبادت ہوتی ہے تو دائیں بائیں جھانکا نہیں جاتا. اور یاد رکھیے گا آگے جو لوگ رہتے ہیں ان کو بالکل جگنا چاہیے. ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو کہتا ہے ہوشیار رہیے، آنکھیں کھولے رہیے، نیند آ رہی ہے جا کے پیچھے سو جائیے. اس لیے کہ آپ سوئے تو ہم بھی سوئے، ہم سوئے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا رسول کا خانہ انہی لوگوں نے زیادہ خراب کیا ہے. رہتے آگے تھے، بعد میں گڑبڑی کرتے تھے. صلوات بھیجے محمد وال، توجہ فرمائیے گا. بلندر صلوات بھیجے محمد وال. میرے ساتھ لگے رہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب چلیے میں آپ کے ذہن کا بہت جلدی سے لے رہا ہوں امتحان، چاہے وہ اندر والے بیٹھے ہو یا سامنے یا جو آنگن کے اندر بیٹھے ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں. بہت اہم پیغام. اچھا جب سے یہ چلا ہے نا، یہ جو چل رہا ہے جسے کہتے ہیں لائف، لوگ تو بہت دیکھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ہم لوگ کے لیے بہت بڑا مصیبت بن گیا ہے. بات سمجھ رہے؟ خاص کر ہمارے لیے خطیب لوگ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا. 40 منٹ کا میٹر کا مربع تیار کرے 20 کتابوں سے، اور کسی صاحب نے نوٹ کر کے پڑھ لیا، ہماری محنت گئی. صلوات بھیجے محمد وال. مسئلہ سب سے بڑی دقت یہ ہو گئی. ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہماری محنت منٹوں میں جنابے والا چلی جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے ذہن کا امتحان بھی لے رہا ہوں. اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس کا نام صحیح ہے. کیا بات ہے، کیا سناٹا ہے. اس کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں جس کتاب کا نام صحیح ہے. اب وہ الگ بات ہے، دیکھیے وہ بول دیے صحیح کتاب، اور صحیح لوگوں میں بیان کر رہا ہوں. میں کیا توجہ غور فرمائیے گا. صحیح کتاب ہے، اس سے زیادہ صحیح لوگ نہیں ہو سکتے. صحیح لوگوں میں بیان کر رہا ہوں. محدث دہلوی لکھتے ہیں جس کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، لکھی گئی ہمارے خلاف، لیکن وہ انہی کے لیے مصیبت بن گئی. لکھی گئی ہمارے خلاف. کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. جو باہر بیٹھے ہیں ظاہر سی بات یہ پردہ ہے لیکن آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا. لکھی گئی ہمارے لیے لیکن وہ انہی کے لیے مصیبت بن گئی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس آیت کی جب تشریح کی کہتے صاحب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی دی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، بس میرے سے جڑے رہیے گا. وہ یہ کہتے ہیں محدث دہلوی کہتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر کہ جو بھی جس زمانے میں بھی، توجہ کیجیے گا، جو بھی جس زمانے میں بھی علی کے مد مقابل آیا وہ حق کے اوپر نہیں تھا. پھر سے دوہرا رہا ہوں، جو بھی، ابھی اور وضاحت کروں گا، جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا وہ حق کے اوپر نہیں تھا. اور وضاحت کر دوں، جگیے گا، جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا یا علی کے مقابل آئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو بھی آیا جس زمانے میں آیا، شکریہ جو بولے میری طرف سے شکریہ. عزیزان گرامی، وہ حق کے اوپر نہیں تھا، اور اگر حق کے اوپر ہوتا تو کبھی علی کے مد مقابل نہ آتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر حق کے اوپر ہوتا تو کبھی، بہت جگیے گا، کبھی علی کے مد مقابل نہ آتا. علی کے مد مقابل آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ حق کے اوپر نہیں تھا. اگر حق کے اوپر ہوتا تو کبھی علی کے مد مقابل نہ آتا. دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ نبی نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ.
علی حق کے ساتھ ہے، شکریہ آپ حضرات کا، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ صرف اتنا ہی نے کہا پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ یا حق سے مراد سمجھتے ولائے علی جدھر جائے ادھر ادھر علی چلے جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر اور فرمایا ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادتیں امت مسلمہ دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر ولائے علی دل میں نہیں ہے، سب رکھی کی رکھی رہ جائیں گی۔ یوں ہی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں یا علی اگر کوئی کوہ احد کے برابر غربا میں سونا خرچ کرے، کوہ احد جنہوں نے حج کیا وہ دیکھے ہوئے ہیں، کوہ احد کے برابر غربا میں سونا خرچ کرے، صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، توجہ فرمائیے گا، صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، لیکن یا علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ میاں خوشبو کا بھی اپنا معیار ہوتا ہے، جنت کی خوشبو، توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے علماء سے پوچھئے گا، لباس نما مولانا سے مت پوچھئے گا، عزیزان گرامی، جنت کی خوشبو 600 سال دوری جو فاصلہ ہوتا ہے اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے۔ تو امام کیا رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ امام یا جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، جنت میں جانے کے دور کی بات ہے، خوشبو کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ مثلا ایک صاحب باہر کا سینٹ لگا کے جیسے یہاں داخل ہوئے، پوری خوشبو، آدمی نے کہا کہ اماں ذیشان لگتا ہے یہ باہر کا ہے، کہنے لگے ہاں وہ بھائی نے بھیجا تھا، سعودیہ والا ہے، بہت مہک رہا ہے، تو اس کی خوشبو بالکل الگ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک خوشبو ہم لوگ کو بھی ملتی ہے، اسی لیے دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں۔ ایک خوشبو فیروز بھائی وہ ہم لوگ کو ملتی ہے، وہ کب ملتی ہے؟ جب شادی ہوتی ہے، نکاح جب پڑھا جاتا ہے، اتنا بڑا ڈبہ ہوگا، ڈبہ اتنا بڑا، اور اس کے اندر جو ہے پورا بڑا خوبصورت لپٹا ہوا ہوگا، چمک رہا ہوگا، لیکن جب پبلک دیکھ رہی مولانا صاحب کا اتنا بڑا ڈبہ جا رہا ہے، لیکن جو ہے جناب والا اس کے اندر 4 عدد لڈو ادھر ٹہل رہے ادھر ٹہل رہے۔ یہ اپنی برادری کی بات ہے، آپ ہنس رہے جی، آپ کی باتیں کر رہا ہوں۔ 4 عدد لڈو ادھر ادھر ٹہل رہے، 1 عدد گری کا گولا ہوگا، وہ بھی آدھا سڑا ہوا ہوگا، گھر جا کے دیکھے تو اس کے اندر سے مہک ہی آئے گی بدبو والی، ٹھیک ہے۔ اور 1 رومال ہوگا نخات پہ جو فٹ پاتھ پہ پڑھا ہوتا ہے وہ والا اس کے اندر رکھا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر ایک اتنی بڑی شیشی ہوتی ہے، اتنی خطرناک شیشی ہوتی ہے ببو بھائی کہ اگر وہ لگا لیجئے کپڑا پھٹ جائے گا، داغ نہیں چھوٹے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، کپڑا پھٹ جائے گا، لیکن کبھی داغ جو ہے وہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ کہا ہے آپ میں یہ نہیں کہتا ہوں میری بات ہے، افسوس اسی بات کا، جتنے پیسے شادی میں آپ خرچ کرتے ہو اگر اس کا 1% بھی مولوی صاحب کو دے دو نا تو جو طلاق ہوتا ہے جلدی جلدی نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے، جی مسئلہ یہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ میری مجلس میں اس کو کاؤنٹ نہ کیجیے گا، ابھی محرم کے پہلے سرفراز گنجی کی بات ہے، دیکھیے ہر آدمی طلاق پڑھتا بھی نہیں ہے، میرے پاس کیس ہوتا ہے تو بڑے لوگوں کی طرف ڈھکیل لیتا ہوں، مجھ کا اس سے کوئی واسطہ ہے نہیں۔ بڑی مشکل سے پڑھنے والے راضی ہوئے 50,000 کے اوپر۔ کتنے ہزار کے اوپر؟ 50,000 کے اوپر۔ 50,000، 60,000 ڈیمانڈ تھی، جب میں 20 میں آیا تو 50,000 پہ طے ہوا۔ 50,000 میں چونکہ مولانا 3 ہوتے ہیں سب میں بٹتا ہے، تو 50,000 پہ جناب والا وہ طلاق ہو گیا۔ جب ہو گیا تو ہم بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا افسوس اسی بات کا ہے، کنونشن سینٹر میں آپ نے ولیمہ بھی کیا تھا، بارات بھی کی تھی، اگر اس کا 0% بھی حضور کو دے دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ صلوات بھیجے محمد والے، بلندر صلوات بھیجے محمد والے محمد جی۔ بہت ہم دور ہے جناب والا، بہت اس چیز سے
دور ہے. جب مولانا صاحب کا مسئلہ آتا ہے تو جیب کے اندر ہاتھ جاتا ہے, نکلے کہ نہ نکلے ملک الموت آ جاتے ہیں, دوں یا نہ دوں, کہیں تال کٹورے نہ چلا جاؤں, مسئلہ یہ بھی رہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشبو جو ہے بہت دور سے محسوس ہوتی ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض علی, یاد رکھیے گا میرے عزیزو, اعمال قمر عباس سے لے کر باہر تک دعوے سے کہہ رہا ہوں, اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں میاں نہیں جا پائے گا. توجہ کیجئے گا, میں کیا کروں. کوئی یہ سوچے کہ میں عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں تو ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں گوشت ضرور دبی ہوئی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اب لے دے کہ یہی سہارا ہے جسے کہا جاتا ہے ولائے علی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اسی لیے ارشاد فرمایا ہے برزخ کا انتظام تم کر کے آؤ, جنت ہم دلائیں گے. مسئلہ یہی ہے. جگیے گا, صلوات بھیجے محمد والو. اور اس بات کو بخوبی یاد رکھیے گا, محشر میں نہ اماں ابا کام آئیں گے, نہ مولوی, نہ ملا, نہ مجتہد, نہ علامہ, کوئی نہیں کام آئے گا. کام آئیں گے تو سوائے آل محمد کے اور کوئی نہیں کام آئے گا. ان سے رابطے اتنے اچھے رکھو کہ دنیا میں بھی صحیح رہے, آخرت میں بھی صحیح رہے, شرمندگی کا احساس نہ ہو. انہی سے رابطہ رکھیے جناب والا. عمل ہمارا اتنا کھوٹا ہے. آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, باہر تک آدمی جواب دے. امام بارگاہ کے اندر آپ بیٹھے, بالکل انصاف سے بتائیے, 2 رکعت نماز ہمارے اور آپ کے کھاتے میں صحیح سے نہیں ہے. کیا سناٹا ہے, جیسے لگ رہا قبرستان میں بول رہا ہوں. عزیزان گرامی, 2 رکعت نماز, میں کہہ رہا ہوں 2 رکعت نماز کسی کے بھی کھاتے کے اندر صحیح سے نہیں ہے. آپ بتائیے کب آپ نے نماز پڑھی ہو اور آپ کے دماغ میں خیال نہ آیا ہو. میں کیا آج کر رہا ہوں, سمجھو, کب آپ نے نماز پڑھی ہو اور آپ کے دماغ میں خیال نہ آیا ہو. جتنی چیز چھوٹے رہتی ہے سب نماز کے اندر یاد آتی ہے. آپ نے نیت کی نماز صبح میں پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتین اللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جلدی سے ختم ہو, آفس جانا ہے, ناشتہ بھی تیار ہونا ہے, فیس بھی جمع کرنی ہے, گیس بھی بک کرنا ہے, یہ بھی خریدنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ غلط کہہ رہے ہو تو آپ مجھے ٹوکیے, ہے یا نہیں؟ پھر یہ قبول کیسے ہوتی ہے, یہ بھی مسئلہ ہے نا. یہ قبول کیسے ہوتی ہے, توجہ کیجئے گا. یہ قبول راز تو یہی ہے, قبول کیسے ہوتی ہے. اور جب قبولیت کی بات آتی, چاہے ادھر ہو سب برابر. آپ سمجھے نہیں میں کیا کر رہا ہوں. جب قبولیت کی بات آتی, چاہے ایسے ہو چاہے ایسے ہو, سب برابر. جب مطلب کی بات آتی ہے تب آل محمد آ جاتے. ارے صاحب وہ کوئی بات نہیں ہے, بس نماز کو اگر قبول کروانا ہے آل محمد پہ درود بھیجو, قبول ہو جائے گی. صلوات بھیجے محمد والے. اب آپ سمجھے, تمام مسلمانوں کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر نماز کے اندر درود نہ بھیجا جائے آل محمد علیہ السلام کے اوپر تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے, تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. تو آل محمد وہاں بھی کام آئیں گے, آل محمد یہاں بھی کام آئیں گے. جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو دی جائیں گی. توجہ کیجئے گا, یہاں تک میں آپ کو لے کے آیا بغیر سبب نہیں. اب روایت سنیے. مسلمان یہ کہتا ہے کہ صاحب, ایک صاحب, میں تو ادباً کہہ دے رہا ہوں تھے لیکن کہنا چاہیے تھا, ایک صاحب سیریا کے اندر رہتے تھے. ٹھیک ہے, سیریا تو سمجھتے جسے شام کہا جاتا ہے, اس کے اندر رہتے تھے. ان کے لیے مسلمانوں نے اتنا زیادہ زور دیا, اتنا زیادہ زور دیا, اتنا زیادہ زور دیا. ارے صاحب وہ امیر شام تھا, اما امیر شام تھا یا فقیر شام تھا؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. امیر شام تھا یا فقیر شام تھا؟ اما اس سے زیادہ فقیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بات کہی جاتی ہے, صرف امیر کا لقب اگر ہے تو مولا علی علیہ السلام سے. اور اتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ ہمارے ائمہ کو بھی منع کیا گیا ہے کہ لفظ امیر جو رکھا جائے گا لقب صرف مولا علی کا اور کسی کا نہیں ہے. تعجب نہ کیجئے گا, جس کا خاندانی پیشہ ہوتا ہے چوری کرنے کا تو چوری کر لیتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام, بہت امیر تھا, بہت امیر تھا, بہت امیر تھا. امامیہ وہ امیر کیا تھا, توجہ کیجئے گا. اگر میری لفظیں پہنچ رہی جو باہر بیٹھے وہ بھی لب ہلائے,
وہ بھی لب ہلائے، یہ فضائل کا تقاضا ہوتا ہے، طہارت کا اعلان ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر امیری کے اعتبار سے دیکھیے، دولت کے اعتبار سے دیکھیے، تو میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جن تک پہنچ جائے میری طرف سے سبحان اللہ، جناب ختیجہ سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ دولت کے اعتبار سے، شکریہ میرے ساتھ رہے گا، اگر دولت کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو جناب ختیجہ سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا۔ کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ اس دور حاضر میں اگر کسی کے پاس 4 ٹرک ہو جاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے صاحب یہ بہت بڑے ٹرانسپورٹر ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس دور میں 1000 اونٹوں کے اوپر، یعنی گویا 1000 ٹرک کے اوپر جناب ختیجہ کا مال سیریا جاتا تھا۔ اور یہ جو ان کو لوگ امیر کہا جاتا ہے، ان کے باپ، ان کے دادا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، انہیں امیر کہا جاتا ہے، ان کا باپ، اس کا دادا، یہ سب جناب ختیجہ کے ہاں نوکری کرتے تھے، بیچ میں موریاں مارتے رہے، بعد میں غنی ہو گئے۔ کیا سنا آپ نے، میں نے کیا کیا عزیزان گرامی؟ اور اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیے، اس دور حاضر میں بھی حلال پیسے سے امیر بننے میں بہت وقت لگتا ہے، فراڈ کے پیسے سے بہت جلدی امیر ہو جاتا ہے۔ فراڈ اگر ہو رہا ہو تو بہت جلدی امیر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ادھارن، صلوات بھیجے محمد ایک آدمی ہے جو یہ چھوٹا چوراہا جسے کہتے ہیں، یہ والا مجھے نام بھول گیا، یہ جہاں کے اوپر جو ہے یہ چھوٹا والا ایک آدمی ہے، مثلاً سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے، ہم آپ روز اسے سبزی خریدتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، 6 مہینے تک مستقل ہم نے دیکھا وہ ٹھیلا لگا رہا تھا۔ اس کے بعد صاحب ٹھیلا بھی غائب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب گئے لینے تو جو دکان والے تو نے کہا کہ ارے مولانا صاحب اب اس نے ٹھیلا لگانا بند کر دیا، اب ٹھیلا نہیں لگا۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، 10-15 دن بعد دیکھا جو ٹھیلا لگا رہا تھا ابو بھائی، وہ صاحب بہترین سفید کوٹ، سفید شرٹ، ادھر ریوالور لٹک رہی ہے، کالی اسکارپیو، نیچے اترے، ہم نے کہا اچھا یہی ہے جو وہاں ٹھیلا لگا۔ کہنے لگے کہ صاحب اب ہم امیر ہو گئے، اب ہم امیر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے تبھی اتنی جلدی امیر ہوا ہے۔ تو یہ جو امیر کی باتیں کہی جا رہی ہے یہ سب جناب ختیجہ کے ہاں بقیات کر رہا ہے، تو یہ امیر ہو گیا۔ تو بغض علی جس کے دل میں بھرا ہوا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ ایک یہ بھی چلن ہمارے یہاں نیا نیا پیدا ہوا ہے، مجلسیں ہوتی نان اسٹاپ، نہ اس کے اندر سلوات۔ اب تو میں کیا کہوں، نعرے حیدری کے بھی لوگ مخالف ہو رہے ہیں، سلوات بھیجے محمد، میں کیا نعرے حیدری، حیدری، نعرے سلوات، اور باتیں کی جاتی، ارے صاحب نعرے حیدری لگانے کی ضرورت کیا ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، اما وقت ضائع ہوا تبھی تو تم وجود میں آئے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ واہ بھائی سبحان اللہ، نعرے حیدری تب کیا نعرہ لگایا جائے؟ آپ کے ابا کا نعرہ لگایا جائے؟ کس کا نعرہ لگایا جائے؟ ارے جو ہے جو پکارنے پہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے اسی کا تو نعرہ لگایا جائے گا، بھگوڑوں کا تھوڑی نعرہ لگایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے خلاف بھی تو بغض علی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے منافقوں میں بولنا بہت مشکل کام ہے، مومنین میں بولنا بہت آسان ہے۔ 70,000 میں مجلسیں ینگ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ 70,000 ممبروں سے ایک وقت میں مولا علی کو دشنام دیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا۔ 1-2 ممبر نہیں جناب والا، 70,000 ممبروں سے جناب امیر کے خلاف جو ہے لوگوں سے برا بھلا کہلوایا جاتا تھا پیسے دے کر۔ حد یہ ہے، جملے کی قدر کیجئے گا، حقیر کی عرض کر رہا ہے، حد یہ ہے کہ جب مولا علی کے سر کے اوپر ضربت لگی تو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا مولا علی کے خلاف ورگلایا گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، یعنی کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی 70,000 ممبروں سے پیسے دے کر فقیر شام نے مولا علی کے خلاف جو ہے لوگوں سے بکوائے، گالیاں بکوائی، جو بھی دل چاہا کروایا۔ عزیزان گرامی، ایک انسان آیا، اس کو اس نے پیسے دیے، کہا تمہارا کام یہ ہے
کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، جس کو شک ہو اٹھا کے دیکھے۔ کتاب کا نام ہے مانع البیان، رائٹر کا نام شیخ مفید الرحمہ۔ توجہ کیجئے گا، پہلی جلد، عربی کے اندر ابھی ترجمہ نہیں ہوا ہے، لکھنؤ کے اندر علماء کے پاس ہے، حقیر کے پاس بھی ہے، جس کے حلق سے نہ اترے آئیے گا ہم دکھا دیں گے۔ اس کے اندر یہ روایت ہے، ایک کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد کہا تمہارا کام یہ ہے میرے دروازے بیٹھو اور صبح سے لے کر شام تک صرف علی کو برا بھلا کہتے رہنا، صرف علی کو برا بھلا کہتے رہنا۔ وہ اپنا تسبیح لیے علی کو برا بھلا کہتا جا رہا۔ ایک روز ادھر سے مولا علی کا چاہنے والا گزرا، اس نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ اب یہ میرے جملے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کو برا بھلا کرو۔ کہا یہ سب مت کہو، میرے مولا کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں مجھے پیسے ملے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اما پیسے ہی میں تو آدمی اخباری ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وال، توجہ فرمائیے گا، ایک اور صلوات بھیجے محمد وال۔ اور جبکہ جو بیچارے بڑے شوق سے ہو رہے، یہاں سے وہاں تک بندھن، یہاں سے لے کر وہاں تک بندھن، وی آئی پی علی کہلانے والے، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اخباری کی تعریف کیا ہے۔ میں اس چیپٹر کو نہیں کھولنا چاہتا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اپنے حد کے اندر بات تمام کرنی۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، روز آنا وہ علی کو برا بھلا کہتا ہے۔ جمعے سے شروع کیا، جمعہ کا دن آ گیا، روز سنتا تھا۔ جب جمعہ کا دن پھر آ گیا تو اس نے کہا بھائی یہ سب مت کہو، میرے مولا کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ تو نے کہا دیکھو ہم کو پیسہ ملا ہم تو کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اب وہ چیزیں پڑھنے جا رہا ہوں جو ابھی تک منہ پیک ہے، وہ بھی کھول لے اپنا منہ۔ اگر فیوی کوئی بھی لگا ہے تو گرم پانی سے کھول لے۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ فرمائیے گرامی، یہ ہمارا پسینہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا خون بہتا ہے۔ اور آپ 2 مہینے 8 دن جو مجلسوں میں سن لیتے ہیں، سالوں ڈھونڈیے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑا یہ کرم ہے پروردگار کا، اہل بیت علیہ السلام کا۔ ہم لوگ محنت کر کے گلدستے کو سجاتے ہیں، سجا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اس کو لے لیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی آسانی سے گلدستہ نہیں بنتا ہے، اس کو جمع کرنے بڑا وقت لگتا ہے۔ اس کو آیا غصہ میاں، روز سمجھا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھا ڈنڈا اتنا بڑا، اس نے اسے مار دیا۔ جب مارا تو وہ مر گیا، سر میں لگا مر گیا۔ تعجب نہ کیجیے گا، جناب موسیٰ جا رہے تھے، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس جناب موسیٰ کا چاہنے والا، اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ یہ قرآن ہے، جیسے مدد کے لیے بلایا جناب موسیٰ، جتنے انبیاء ہیں سب سے زیادہ جلالی نبی گزرے جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ کو غصہ آیا، جناب موسیٰ نے فوقذ علیہ، ایک گھونسا اس کو مارا۔ اب جب مارا تو مر گیا، جب مر گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اب تم چلے جاؤ، اب یہاں تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ نے شہر چھوڑ دیا۔ اس کو بھی آیا، اس نے ڈنڈے سے مارا اور مارنے کے بعد وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو بھاگا نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بھاگا نہیں۔ کیوں بھاگتا؟ اگر بھگوڑوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تو بھاگتا، بھاگا نہیں، وہیں کے اوپر کھڑا رہا۔ جملوں کی قدر کیجئے گا، وہیں کھڑا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو پکڑا گیا، کہا پکڑو مت، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، لے چل رہے ہو بادشاہ کے یہاں، تمہارا بادشاہ ہے، میری نظر میں بادشاہ نہیں ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ گیا اور جانے کے بعد جب شکایت ہوئی، وہ تو جناب مر گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب جب وہاں کھڑا ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا، لفظوں کی قدر کیجئے گا، وہاں کھڑا ہوا تھا تو فقیر شام نے کہا تم نے میرا آدمی مارا ہے؟ کہنے لگا نہیں تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم نے میرا آدمی مارا ہے؟ کہا نہیں۔ موبائل پہ دکھائی دینے لگے کہ مجلس شروع ہو گئی۔ صلوات بھیجے محمد، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو۔ کہا تم نے میرا آدمی مارا ہے؟ کہا نہیں صاحب ہم نے نہیں مارا ہے۔ کہا تم نے میرا آدمی مارا؟ توجہ کیجئے گا، تم نے میرا آدمی مارا؟ کہا نہیں آدمی نہیں مارا۔ جب کئی مرتبہ پوچھا کرنا کہ آدمی نہیں مارا میاں، کتا مارا ہے۔ آدمی نہیں مارا ہے، آدمی نہیں مارا ہے، کتا مارا ہے۔ کہا کتا مارا ہے؟ کہا جی ہاں، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، مار دیا۔ آدمی نہیں مارا ہے، کتا مارا ہے، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ کہا تم نے کتا مارا ہے؟ کہا میں یہیں کھڑا ہوں، بھاگ بھی نہیں رہا ہوں۔ اگر تجھے یقین نہیں ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر تجھے یقین نہیں ہے میں یہی ہوں، اپنے آدمی بھیجو،
भेजने के बाद ताज़ी ताज़ी कब्र है, नफ्श कब्र कराओ, खुदाओ, तख्ता हटाओ, देख तो निकलता क्या है। क्या सुना आपने, मैं क्या कर रहा हूं? आदमी अभी भेजो जो अभी भी चुप है, अल्लाह समझे उनसे। नफ्श कब्र करो, खुदवाओ, किताब का हवाला दिया है। शिया वहाबी की समझ में ना आए तो किताब खोल के पढ़े। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वालों, तवज्जो फरमाइएगा। अजीज़ाने गिरामी कहा कि जाओ नफ्श कब्र करो, खुदवाई गई, ताज़ी ताज़ी कब्र थी, खुद गई, तख्ता हटाया गया। अब जब गौर से देखा, दफन करके गए थे, दफन करके गए थे, 2 टांगों वाला निकल रहा है 4 टांगों वाला। मैं क्या करूं, दफन करके गए थे 2 पैर वाला, निकल रहा है 4 पैर वाला। आने के बाद भागते हुए कहा, साहब जो ये कह रहा है सही कह रहा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। हमने दफन किया था इंसान, लेकिन निकला उसमें से कुत्ता। अब वो मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा, फकीरे साहब कुछ समझ में आया, मैं मौला अली के पास उठता बैठता हूँ। मैं मौला अली के पास उठता बैठता हूँ। कुछ समझ में आया या नहीं आया? कहा क्या और समझाना चाहते हो? कहा तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़े अली भरा हुआ है। तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़े अली भरा हुआ है। ज़ाहिरन तुम दिखाई दे रहे हो इंसान, मरोगे इंसान, महशर में उठाए जाओगे कुत्ते। एक सलवात भेजे मोहम्मद वालों। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वालों। मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालुहा। जो एक नेकी करेगा उसको एक नेकी के बदले में 10 नेकी का सवाब मिलेगा। जनाबे वाला है इंसान, लेकिन हमने उसको मुर्दा समझ के ले जाके दफन कर दिया। जब आएगा वो दौर जिसे कुरान कहता है, ऐज़ा ज़ुल्ज़िलत अर्ज़ो ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ो अस्क़ालहा व क़ालल इंसानो मा लहा। ज़मीन को एक झटका लगेगा, जितनी चीज़ें हैं सब बाहर निकल के आ जाएगी। एक दूसरे से कहेंगे हम सो रहे थे, हमें जगा दिया गया। तब वहाँ के ऊपर तुराब, अबू तुराब से बात करेंगे। प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। जो बोले सुभान अल्लाह, सलवात भेजे, मोहम्मद तुराब से बात करेगा। कहा जाएगा बे सो, आराम करो, जब हिसाब का दौर आएगा तब। कुरान के अंदर बच्चों के इल्म इजाफे के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरे कुरान के अंदर जहाँ तक मेरे इस हकीर के इल्म में है, 1300 नाम मौला अली अलैहिस्सलाम के हैं। कितनी अदद? बहुत मजलिसें सुनते हैं, ये हकीर से भी सुन लीजिए। 1300 नाम जनाबे वाला कुरान के अंदर जनाबे अमीर का है। 1-2 नहीं, कितने नाम है जहाँ तक मैंने पढ़ा है? 1300 नाम जनाबे अमीर के हैं। जो एक ब्लेम हमारे ऊपर है कि साहब ये तबर्रा करते हैं, बेवकूफ़, तुझे पता ही नहीं तबर्रा होता ही क्या है। मुझे मालूम ही नहीं तबर्रा क्या है। बस तुमने सुन लिया था, पीछे पीछे दौड़ रहे हो। अब कौवे के पीछे ना दौड़ो, अपना कान भी देखो है या नहीं है? अरे साहब तबर्रा करते, तबर्रे कोई बात नहीं। और अगर यही बात है तो कुरान में एक सूरा इतना ख़तरनाक है जो तबर्रे ही से शुरू होता है, जिसे कहा जाता है सूरे बरात। और इतना ख़तरनाक है कि बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ा जाता, बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा जाता है सूरे बरात। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मेरा मौजूद बहस नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे 1300 नाम है, मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा, उन 1300 नामों में एक नाम मौला अली का बिस्मिल्लाह है। एक नाम जनाब अमीर का बेइस्मिल्लाह, यानी बे क्या है? बे के नीचे एक नुक्ता है। इरशाद फरमाते हैं, अन्ना नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता है। मौला अली कहते हैं, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता है। ताज्जुब न कीजिएगा, अमर नुक्ता न हो तो आंखें चली जाए। नुक्ता ही से आदमी देखता है। अब तो कंप्यूटर का दौर है, बंद करिए तो आखिर में नुक्ता ही आता है, खोलिए तो भी नुक्ता आता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, तवज्जो कीजिएगा। तो एक जो है नाम बेइस्म है, जो ये क्या है, जनाब अमीर का एक नाम है।
توجہ فرمائیے گا، روایت کیا کہتی ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، شیطان یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ، ہر کس باشد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے بغل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ جیسے اس نے تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، فوراً شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نماز کی ابتدا بسم اللہ سے ہو گئی۔ اب جب بسم اللہ سے ہو گئی تو وہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا روایت ہے؟ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی نماز کے اندر، چاہے پیش امام ہو یا پڑھنے والا ہو، وہ بغل میں کھڑا رہتا ہے۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے تو اس کے کندھے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ سوار ہونے کے بعد کہتے ہیں واہ کام تم نے بہت اچھا کیا، اگر میں نے بھی پڑھ لیا ہوتا تو آج ماتوب بارگاہ نہ ہوتا۔ میں قیاس کر رہا ہوں، اگر میں نے پڑھ لیا ہوتا تو آج میں ماتوب بارگاہ نہ ہوتا۔ میں اکیلا نہیں، میری انجمن میں اور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور کندھے کے اوپر بیٹھ کے بہت تعریف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب والا چونکہ اس کا کینڈیڈیٹ بڑھ گیا، اسے معلوم ہے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ توجہ کیجئے گا، یہ میں نے کیوں سنایا؟ اب روایت سنیے، صلوات بھیجے محمد، توجہ کیجئے گا۔ اب روایت ذرا باواد بلند صلوات بھیجے محمد والے۔ یزید کا باپ آیا مدینے، آنے کے بعد اس نے جناب والا نماز پڑھائی، چاہے جیسی پڑھائی، چاہے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی ہو، چاہے جمعے کی بدھ کو پڑھائی ہو، لیکن پڑھائی نماز۔ اب اس نے یہ تاریخ ہے، اپنی طرف نہیں عرض کر رہا ہوں، اب نماز پڑھائی۔ جب نماز ہو گئی تو کبھی کبھی پیش امام صاحب جب گڑبڑی کر دیتے ہیں تو جو مومنین ہوشیار ہوتے ہیں تو فوراً مولانا صاحب گڑبڑ ہو گیا، مسئلہ نہیں پڑھے نہیں، ہاں یہ کچھ بھولے ضرور ہے، اب بھول تو گئے ہیں مولانا صاحب، پتہ ہے بھول گئے۔ اب جو پہلی صف والے اسی لیے حکم ہے بہت ہوشیار ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہو۔ اب جو ہے نماز ہو گئی، آپس میں باتیں ہونے لگی، یہ قد سرقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے نماز کے اندر چوری کی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنتا کہنے لگی یزید کے باپ کے لیے کہ اس نے نماز کے اندر چوری کی، اس نے نماز کے اندر چوری کی ہے۔ اس نے کہا کیا میں نے چرایا ہے جو تم لوگ اتنی دیر سے کہہ رہے ہو ہم نے نماز کے اندر چوری کی ہے؟ کہا تم نے نماز کے اندر چوری کی ہے اس لیے ہماری نماز نہیں ہوئی، ایسے بھی نہیں ہونی تھی، ہماری نماز نہیں، لیکن تم نے نماز کے اندر چوری کی ہے۔ کیا چوری کی ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ حقیر کے عرض کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کہا کیا چوری کیا ہے؟ ہم نے کہا تم نے نماز کے اندر بسم اللہ نہیں کہا۔ کہا نہیں کہا میں نے بسم اللہ، اور نہ میں نماز کے اندر کہتا ہوں، نہ کسی سورے میں کہتا ہوں، نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا۔ کہا کیوں نہیں کہو گے؟ کہا اس لیے نہیں کہوں گا چونکہ بسم اللہ علی کا نام ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، بسم اللہ علی کا نام ہے اور میرے دل کے اندر بغض علی بھرا ہوا ہے، اور میں کبھی زندگی میں نماز کے درمیان بسم اللہ نہیں کہوں گا۔ اب سمجھ میں آیا، جو بڑی جھوم کے نمازیں ہوتی نان اسٹاپ، خاص کر رمضان میں بغیر بسم اللہ کے پڑھی جاتی ہے، جو نماز میں بسم اللہ سے علی کو ہٹائے وہ یزید کا باپ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والحمد بلندر صلوات بھیجے محمد والحمد بن جا بالحسنت فلہ عشر امثالھا۔ 35 منٹ تو ہو گئے میاں، اب میں کیا کروں، میں تو ایسی جگہ رکا ہوں، نہ آگے نہ پیچھے۔ بہرحال سن لیجیے آخری روایت، ربط مسائب مجلس تمام، صلوات بھیجے محمد والحمد من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ پوری مسجد نبی بھری ہوئی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، چھلک رہی مسجد۔ کسی نے اس آیت کو پڑھا، یا نبی اللہ، یہ اللہ جو ہنسنا کہہ رہا ہے یہ ہنسنا ہے کیا؟ کہا بیٹھو صبر کرو، بتاتا ہوں یہ ہنسنا کیا ہے۔ پبلک بیٹھ گئی، دائیں طرف سے دیکھنا شروع کیا، دیکھتے دیکھتے بائیں طرف آ کے رکے، جناب امیر بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا حب علی حسنہ،
علی کی محبت نے کی ہے، یہ حسنہ کوئی اور نہیں ہے، اسی لیے ہم ایسے بھی کہتے ہیں حسنہ۔ اور بتا دوں، وضاحت کر دوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں میاں، جتنے یہاں بیٹھے سب نماز پڑھتے ہوں گے، میں نہیں کہتا ہوں فلاں نہیں پڑھتا فلاں نہیں، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ حسن ظن نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب والا حب علی حسنہ، حب علی حسنہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے اس کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ ایک مرتبہ محبت آ گئی، ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ حب علی حسنہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور یہی نہیں ہے، اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے پروردگار دنیا میں بھی حب علی عطا فرما، قیامت میں بھی حب علی عطا فرما۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ بس فضیلت کی آخری روایت سن لیجئے، جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام سے یہ بغض بہت پرانا تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کسی کو کسی سے بغض للہ ہو جائے تو دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، 4-6 اگر مولانا بیٹھے ہوں مجلس میں اور فضائل ہو رہے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہو، تو اگر 2-4 مولانا بھی واہ واہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باتوں سے مطمئن ہے۔ اور 2 لوگ ایسے ہیں جو منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے، تو منہ لٹکانا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے فضائل سے ان کو حسد ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو حسد ہو رہا ہے۔ اللہ کبھی حاسد کو کامیاب نہیں کرتا، کبھی نہیں کامیاب کرتا۔ اللہ نے بہت حاسد کی مذمت کی، ہاں اپنی برادری میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھے تو بلا وجہ جلیے مت۔ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ حسد میں صاحب چڑی ہو گئے، چڑی ہو گئے، ذہن ڈسٹرب ہو گیا حسد میں۔ دعا کریے پروردگار جیسے یہ بلند ہو رہا ہے ویسے مجھے بھی اہل بیت کے صدقے میں بلندی عطا فرما، بلا وجہ کے لیے حسد میں سڑیے مت، مریے مت۔ ٹھیک ہے، اگر قمر عباس پڑھیں ٹوٹے پھوٹے جملے، آپ بھی دعا کریے کہ اللہ آپ کو اس لائق بنا دے، اما اس کے اندر جو ہے جلنے اور حسد کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیے شاعری اور کتابت اور نوحہ خوانی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عطائے آل محمد ہوتا ہے میاں، یہ کسی کی اپنی جاگیر نہیں، ان کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ آئے گا اتنی بڑھتا چلا جائے گا، اور جب اس کے اندر مکاری آئے گی جدھر سے آئے گا ادھر سے جہاں مکاری آئی۔ تھوڑے سے اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، کسی بزرگ نے کہا میں بیٹا ذرا 2-4-6 مصرے نوحے کی سنا دو ترنم میں، ارے وہ ہمارے گلے کے اندر خراش ہے۔ اور جب چھوٹے چوراہے کے اوپر پہنچے نوحہ پڑھنے کے لیے مار کر رہے ہیں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ بزرگ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے تاکہ اتنے لوگ جانیں۔ اما ہو سکتا ہے ان کو سناتے تو وہ قبول ہو جاتا، اکیلے سناتے ہو بزرگوار کو دعا دیتے تو قبول ہو جاتا۔ وہاں جو تم آئے ٹھہر کے پڑھ رہے ہو نہ جانے کس کے لیے پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت چیزیں ہوتی ہے۔ صلوات ذرا بھیجے محمد والا، یہ بغض علی ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت کیجئے خالصتاً للہ، سوسخانی کیجئے تو خالصتاً للہ، نوحہ پڑھیے تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، دعائیں پڑھیے تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، مجلس میں نعرہ لگائیے تو اہل بیت کے لیے، صلوات پڑھیے تو دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، فرش ادا بچھائیے تو دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، تبرک بانٹیے تو اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ میں مت جائیے گا، میں قطن مت جائیے گا، اس لیے کہ نہ اللہ کو میں پسند ہے نہ آل محمد کو میں پسند ہے۔ آپ کی ذمہ داری جتنی خلوص سے آپ فرش ادا بچھائیے گا اتنی اس کے اندر برکت ہوگی۔ اگر میں ہو کہ میں سب سے زیادہ امیر ہوں تو یہی میں نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس کے اندر عبادت میں لفظ میں نہیں ہوتا، جتنا خلوص ہو تو بغض علی بھرا ہوا تھا۔ آخری بات فضیلت کی سن لیجئے میاں، عمر ابن عبدالعزیز، دوسرے کا نام ہے عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر کو پیسے دیے، کہا جہاں علی ملے ان کو قتل کر دو۔ کتاب کا حوالہ سن لیجئے القطرہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
شیخ مفید اللہ رحمہ کی کتاب ہے. کہا جہاں ملے علی ان کو قتل کر دینا. ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. ایک روز نکلا کہ آج جہاں علی ملیں گے میں ان کو قتل کر دوں گا. چلا ٹہلتا ٹہلتا ایک باغ کے اندر پہنچا. دور سے نظر پڑی، کیا دیکھا جناب امیر باغ کے اندر کام کر رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ جو باغوں کے اندر اہل بیت کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کو کام کی ضرورت نہیں ہے میاں؟ اگر غور سے دیکھیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ محنت اور مزدوری کر کے ہمیں اور اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں محنت تم کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا. اس لیے کہ رازق وہ ہے، رزق ہم لوگ بانٹتے ہیں. رازق پروردگار ہے لیکن رزق آل محمد علیہ السلام تقسیم کرتے، مولا علی رزق بانٹتے. عزیزان گرامی، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ وہ آ کے رزق بانٹے گا. بس ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہے جس کو اپنا ہاتھ بنا دیا ہے، اب اس کے ہاتھ سے وہ رزق بٹ رہا ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر اس کے اندر کام کر رہے تھے. اس نے دیکھا کہ علی تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا. آج بیلچے سے علی کو مار دوں گا، پیسہ بھی بہت مل جائے گا. دھیرے دھیرے چپ کے دیکھیے، جس کا جو پیشہ ہوتا ہے اس میں بڑی مہارت رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو جیب کترے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر جیب کو مار دیتے ہیں. بعد میں ہاتھ ڈالیے گا تو باہر نکل کے آ رہا چلا گیا. جو جس میں مہارت کرتا ہے وہ اس نے جو ہے پیچھے سے آیا دھیرے سے چپکے سے. جیسے ہی اس نے جو ہے سوچا کہ میں بیلچہ اٹھاؤں، جناب امیر مڑے. دیکھیے جتنی دیر ابھی تک آپ میرے ساتھ رہے، یہ فضیلت کی آخری بات ہے، میرے ساتھ رہیے گا. اب میں کل اللہ کے اوپر ختم کروں گا، انا انزلناہ نوبت نہیں آئے گی. صلوات بھیجیں محمد. ٹھیک ہے، توجہ فرمائے گا. عزیزان گرامی، دیکھیے حیدر رضا صاحب کے بزرگوں نے، اب بہرحال جس نے بھی اس مجلس کا قیام کیا، میرے خیال سے ان کے ابا نے ہیں جنہوں نے بھی کیا، بڑی خلوص سے انہوں نے بھی قیام کیا. اور حیدر رضا صاحب بھی بڑی محبت سے ویسے ہی کرتے ہیں. کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات خود بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور ان کی جو ہے چاہے خوش نصیبی سمجھیے یا کچھ بھی سمجھیے، مجھ سے ضرور کہہ دیتے ہیں رہیے گا تو مجلس ضرور پڑھ دیجیے گا. پچھلے سال چلا گیا تو میں بحرین، اب انشاءاللہ 2 سفر کو جا رہا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ رہوں گا تو پڑھوں گا. میں بھی بڑی دل لگی سے پڑھتا ہوں، یہ بھی سمجھ لیجیے. بس کچھ ہے مسئلہ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے. صلوات بھیجے محمد توجہ فرمائیے. ہاں اما میاں، یہ تو زندگی بھر آدمی کماتا رہتا ہے، یہ تو ہر آدمی جانتا رہتا ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے کبھی کسی سے ذکر حسین کے لیے مطالبہ کیا ہو. نہ یہ میری زندگی میں ہے نہ رہے گا. جب تک زندگی رہے گی ایسے ہی بولتا رہوں گا. بلندر صلوات بھیجے محمد. اور اکثر و بیشتر سامنے ذریع ہے، تابوت آج کی مناسبت سے رکھا ہوا ہے. اکثر میں ممبر سے یہ بات خود بھی کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، پروردگار مجھے موت بھی آئے تو ممبر ہی کے اوپر آئے. پڑھتے پڑھتے چاہے فضائل چاہے مصائب مر جاؤں، اس سے بڑی اور عبادت کوئی ہو نہیں سکتی. بہرحال بس یہ سن لیجیے عزیزان گرامی، بڑی محبت سے جیسے سن رہا ہوں ویسے سن لیجیے. اب جیسے ہی بیلچے سے وار کرنا چاہا، جناب امیر مڑنے کے بعد اس کے بیلچے کو پکڑا تو کہتا ہے یا علی، کیا آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں؟ کیا آپ توجہ فرمائیں، یا علی آپ پشت سے بھی دیکھتے ہیں؟ اب مولا علی کا جملہ سنیے. مولا علی کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ کے پاس آنکھیں ہیں یا نہیں ہے؟ ارے کیا سنا آپ نے، میں کیا کر رہا ہوں. یہ بتا اللہ کے پاس آنکھیں ہیں یا نہیں ہے؟ کہا اللہ کے پاس آنکھیں نہیں ہے. کہا جب بغیر آنکھوں کے وہ سب دیکھتا ہے اسی طریقے سے میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے ویسے میں بھی دیکھتا ہوں. اس بیلچے کو پکڑا اور توجہ کیجئے کہ بہت تیزی سے گزروں گا. بیلچے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو فولڈ کرنا شروع کیا، موڑنا شروع کیا جسے کہتے. مڑتا رہا، ایک دم بالکل گول دائرے میں ہو گیا. بڑے غور سے جناب امیر کو دیکھ رہا ہے، وہ پورے گول دائرے میں ہو گیا. کہا یا علی، یہ صفت آپ کے اندر بھی ہے؟ کہا قرآن پڑھے ہو، اس میں ایک نبی ہے. قرآن پڑھے ہو، اس کے اندر ایک نبی ہے جن کا نام داؤد ہے. اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے نرم ہو جاتا تھا. میں فخر داؤد ہوں، میں فخر داؤد ہوں. فولڈ کیا. توجہ کیجیے گا، کبھی بھی یاد آ جائے تو حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اس کو جناب والا فولڈ کر دیا، یعنی گول دائرے میں بنا دیا.
اور بنانے کے بعد ان کے گلے میں جاوید بھائی لٹکا دیا۔ اب جب لٹکا دیا تو اب گلے میں توق پڑا ہوا ہے، کہا جاؤ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اب گلے کے اندر جو ہے اتنا موٹا بیلچا پڑا ہوا ہے، گئے جناب والا ایک لوہار کے پاس، کہا بھائی صاحب اس کو کاٹ دیجئے، کہا میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ کہا تب کہاں جاؤ، تھوڑا بولتے رہیے تاکہ میں بھی سمجھوں کہ آپ تک بات سمجھ رہی۔ تو کہا کہ جناب والا میرے جو استاد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہاں رہتے؟ کہا فلاں کوچے کے اندر رہتے۔ جب وہاں پہنچے کہنے لگے بھائی صاحب یہ دیکھیے گلے میں یہ پڑا ہوا ہے توق، اس کو ذرا سا کاٹ دیجئے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میاں کاٹوں گا تو، لیکن پہلے میں اس کو جلاؤں گا۔ دیکھیے جو مسکرا رہے ہیں ان کے لیے بھی شکریہ، اور جو بول رہے ہیں ان کے لیے بھی شکریہ۔ یہ ولایت کا چراغ ہے جو مسکرا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد کی، توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ دیکھو کٹے گا تو یہ میاں ٹھیک ہے کٹے گا، لیکن اس کو ہم پہلے جلائیں گے نہیں، سر کریں گے۔ کہہ لیں گے یہ کیسے میں برداشت کروں گا؟ اگر کٹوانا ہے تو برداشت کرو، اگر کٹوانا ہے تو برداشت کرو، نہیں کٹوانا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا کہ نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا اب تمہارے لیے ایک راستہ بچتا ہے، جس نے ڈالا ہے اسی سے کہہ دو نکال دو۔ توجہ فرمائیے گا، ایک کام تمہارے پاس ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی ہے کیا؟ صلوات بھیجے محمد جس نے ڈالا ہے جا کے اسی سے کہہ دو، وہ تمہیں نکال دے گا۔ اب کیسے یہاں آئے جب مجبوری پڑی؟ آپ نے نہیں سمجھا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جی یہی تو بات ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تبھی علی یاد آتے ہیں۔ چاہے کوئی چلا کے کہے یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم مر جاتے، صلوات بھیجے محمد محمد کے اوپر، مسئلہ یہی ہے، یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم مر جاتے ہیں، یہ تو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد کہا یہ عالمی شرمندگی کا احساس ہے، یہ جو گلے کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو نکال دیجئے۔ کہا نکالوں گا نہیں نکالوں گا، جس نے بھیجا ہے جا کے اس سے کہو وہ نکال دے، جس نے بھیجا ہے جا کے اس سے کہو وہ نکال دے۔ اما بھیجنے والا بھی عجیب و غریب آدمی تھا، اس نے بھیجا تھا جس کے پاس خود اپنا بھیجا ہی نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد محمد عزیز آنے کے بعد اب سمجھیے جو بھیجا سمجھے وہ سمجھ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے جب آئے کہا کیا ہوا تم نے مارا؟ کہا مارا کہاں، یہ دیکھ رہے ہو یہ پیلچا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے، کس نے ڈالا؟ کہا جس کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ تو کہا کہیں کٹوا لیتے۔ کہا کیا کروں، جہاں جہاں گیا کسی نے کاٹا نہیں، سب نے انکار کر دیا۔ کہا پھر؟ کہا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں نکالوں گا، جاؤ انہی کے پاس جس نے تمہیں بھیجا تھا۔ کہا سمجھ میں آیا، اسی لیے تو ہم نے کہا ہر موقع کے اوپر بغیر ان کے گزارا نہیں ہے، بغیر ان کے گزارا نہیں ہے۔ عزیز آنے گرامی، اب بھی اگر امت مسلمہ صرف ایک مسئلے کو سمجھ لیتی تو اب حدیث یہ سمجھ میں آئی۔ جب مولا علی سے کسی نے سوال کیا، توجہ کیجئے گا، یا علی جنت اتنا چھوٹا، سبحان اللہ، جہنم اتنا بڑا، تو مولا نے مسکرا کے جواب دیا اگر ساری کائنات ہماری محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد محمد کے اوپر۔ مل کے صلوات بھیجے محمد محمد کو۔ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم ایک نیکی کرو گے اس کے عوض میں تمہیں 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ ذکر حسین، یہ فرش ادا، یہ نوح ماتم، یہ کوئی چیز کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آدمی اپنے گھروں کے اندر فرش ادا امام بارگاہوں میں محبت سے بچھا دیتا ہے، اس کا کام ہے فرش ادا بچھانا، ہمارا کام ہے فرش ادا کے اوپر آنا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے فرش ادا بچھا دیا، اعلان کر دیا بس ٹھیک ہے فلاں اتنے بجے مجلس ہوگی۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، جو حضرات تشریف لے آتے ہیں فضائل سنتے ہیں، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ قمر عباس نہیں جائیں گے تو مسجد نہیں ہوگی، کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ میں سنڈیلا میں ہوں
सोया हुआ हूँ तो नहीं जाऊँगा तो मस्जिद नहीं होगी, कोई भी हरकत बहशत कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, एक कॉमन बात है। ये हम फर्श अदा के मोहताज हैं, हम ज़िक्र हुसैन के मोहताज हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़िक्र हुसैन हमारा मोहताज नहीं है, हम अज़ादारी के मोहताज हैं। अज़ादारी हमारी मोहताज नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो हम पहचाने जा रहे हैं वो अज़ादारी की वजह से पहचाने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो हमारी मार्फत है अज़ादारी की वजह से है। यही अज़ादारी है जो मिसाइलें छोड़ रही थी, सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के प्रति। ये अज़ादारी थी जो मिसाइलें छोड़ रही थी। सब लोग एक तरफ थे जी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के, यहूदी की लड़कियां अपने घरों के अंदर लाकर बड़ी मोहब्बत से यहूदियों को साथ निभाने वाले, ये सब चुपचाप बैठे थे, कोई नहीं बोल रहा था। अकेले वही बोल रहा था जो अली वाला था, वही बोल रहा था अकेले। और उन्होंने कहा भी कि मजलूम का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे ऊपर अगर पहल करोगे तो हम माफ़ी नहीं करेंगे। जी, मौला अली कभी पहले हमला नहीं करते थे, जब कोई हमला करते तो उसका जवाब देते थे, पहले नहीं करते थे। तो ये एक मसला है अज़ादारी से, आज पूरी दुनिया में पहचान जाती है। अज़ादारी को दस्ते अदब जोड़ के मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बतौर इबादत कीजिए, न इसके अंदर दिखावा, न इसके अंदर लड़ाई, न मजलिस के लिए, न नवहे के लिए, न मातम के लिए। प्लीज़ दस्ते अदब जोड़ के एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, झगड़ा मत कीजिए, इससे हम खुद बदनाम होते हैं। हम बदनाम होते हैं कि ये लोग थे कि मुहर्रम जो है लड़ाई का अड्डा बनाए हुए हैं, ठीक है। मुहर्रम में तो बड़ा झगड़ा करते हैं, 9 रबीउल अव्वल हम लिवाला हम पियाला, सब मुस्कुरा रहे हैं, वाह भाई वाह। जैसे मुहर्रम ख़त्म हो गया, शादी मिले, अस्सलाम वालेकुम, अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खाइए खाइए। इसका मतलब ये अपने मफाद के लिए दोस्ती। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, अहले बैत के लिए झगड़ा, तो हम फिर अहले बैत के नहीं हैं। आप ही की ज़िले की बात है, जल्दी सुन लीजिए। तबर्रुक के लिए राइफ़ल चल गई, आप ही की ज़िले की बात है। मैं गया था 12 मुहर्रम को पढ़ने, तो पता चला जी नहीं गोली चली है तबर्रुक के लिए। आज भी वहाँ फोर्स लगी हुई है। आप ही के ज़िले की बात है, हरदोई की बात है, ठीक है। पियानी से मिला हुआ, इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा। सलवात भेजे मोहम्मद। पहले छोटे बच्चों में हुआ, फिर और बड़ों में हुआ, फिर और बड़ों में हुआ, फिर ये हो गया। एक तबर्रुक के लिए आप क्या पैगाम दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? यही कि हम तबर्रुक के लिए मार कर रहे हैं, तबर्रुक के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारा शेवा नहीं है। अगर कोई बात होती है बच्चों की, बच्चों तक समझा के ख़त्म करिए, बिला वजह के लिए बहस का मुद्दा न बनाइए। हर वो काम करिए जिससे अल्लाह खुश हो, अहले बैत खुश हो। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये फ़र्श अज़ा बिछती है, कोई आए या ना आए, शाम से एक बीवी उठती है, आती है टूटी हुई कब्र के पास, अम्मा जान चलिए फला जगह फ़र्श अज़ा बिछ गई, भैया के मातमदार जमा हो गए। मेरे अजीज़ों, रोने में शर्माया मत कीजिए। और मैं ये बात आपके सामने कई बार पढ़ चुका हूँ कि जब आँखों से अश्क निकल आए, जब आंसू निकले, दुआ किया करिए, दुआएं किया करिए, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपनी औलादों की तरक्की के लिए दुआ किए। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। मुख्तसर सी ज़िंदगी का तजर्बा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आंसू निकले, दुआ किया करिए, अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, चाहने वालों के लिए। मेरे अजीज़ों, अहले बैत अलैहिस्सलाम बहुत मज़लूम है। अहले बैत अलैहिस्सलाम बहुत मज़लूम है। दुनिया वालों ने अफसोस इसी बात का है, किसी और ने नहीं सताया। आले मोहम्मद को उन्हीं लोगों ने सताया जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते थे। मेरे अजीज़ों, जिनका ताबूत अभी बरामद होगा, हमारे चौथे इमाम, अल्लाह अकबर। 25 साल उम्र मुबारक है, कुल 25 साल। पढ़ देना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है। कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया कि 25 साल, ये 25 साल क्या होता है? हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार पड़ा हुआ है, जो मैंने अपनी निगाहों से पढ़ा है, मैं आपको सुना रहा हूँ। और लेट के कभी अकेले सोचिएगा तो आंखों से अश्क जारी हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, रोज़े आशूरा जब लोग दर्जा शहादत के ऊपर फ़ायद हो रहे थे, तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने जब इस रवायत को पढ़ा बब्बू भाई, बहुत देर तक मेरी आंखों से अश्क। देखिए, हम लोग मजलिसी लाइन है, जब मुतालिया करते हैं तो अकेले करते हैं,
بعض روایت ایسی آ جاتی ہے کہ چیخ نکل آتی ہے، مطلب پڑھتے پڑھتے کتاب کو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جب میں نے اس چیز کو پڑھا بہت دیر تک میں روتا رہا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام چوتھے امام کے خیمے میں آئے، پر میں رہا ہوں سناپ رہے ہیں۔ آنے کے بعد رونے میں شرمائے مت کیجیے میرے عزیزوں، آنے کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام دے چوتھے امام کا جو تلوہ تھا اس کا بوسہ دینا شروع کیا، چوتھے امام کے تلوے کا بوسہ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، جب بوسہ دے رہے تھے ثانیہ زہرا آ گئی، آنے کے بعد کہا میرے لال یہ کیا بات ہے، تم اپنے بھائی کے تلوے کا بوسہ دے رہے ہو؟ اے پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے ایک وہ دور آئے گا کانٹوں کے اوپر میرے بھیا کو چلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، چوتھے امام ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں بیڑیاں، 11ویں محرم، سب کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دور سے دیکھا، اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب سید سجاد علیہ السلام کے قریب آئی، آنے کے بعد آواز دیے میرے لال سید سجاد کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اے پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اپنے ناپاک کشتوں کو دفن کر دیا۔ ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، سب کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے، سنیں گے آپ حضرات، سب کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے، لیکن حسین کی ننھی سی جان کو اونٹ کے اوپر لٹایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، صرف لٹایا نہیں گیا تھا، رسی سے جکڑ کے باندھا گیا تھا۔ جب اونٹ چلتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے، سینہ رگڑتا ہے، عالم یہ ہے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ننھی سی بچی نے عجیب و غریب جملہ کہا، اے میرے بھیا سید سجاد یہ بتائیے اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے جسم کے اوپر کیسی چیزیں عارض ہوتی ہے؟ ہمارے چوتھے امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ہمارے چوتھے امام نے بیڑیوں کو سنبھالا۔ ارشاد فرمایا میری بہن اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جاتی ہے، جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ ہماری طرف متوجہ رہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آخری سنیں گے جو چوتھے امام نے بتائی، اے میری بہن جب پیاس اپنے حد سے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام کے پرسہ ویسے دیجیے جو پرسہ دینے کا حق ہے۔ میرے عزیزوں بس 2 روایتیں مجلس تمام۔ اللہ اکبر، ہم نے بھی مجلسوں میں پڑھا، آپ نے بھی مجلسوں میں سنا، جب چوتھے امام سے سوال کیا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ یہ ارشاد فرمایا الشام، الشام، الشام۔ اس کی علت بتائی ہے جب ہمیں لے جایا جا رہا تھا، قیدی بنا کے لے کے جایا جا رہا تھا، ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جملہ سنیں گے، امام ارشاد فرماتے ہیں لوگ ہمارے اوپر پتھر پھینک رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب ہم بازار سے گزر رہے تھے سنیں گے ہمارے اوپر آگ پھینکی گئی اور ایک آگ کا ٹکڑا میرے امامے کے اوپر لگا۔ سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، میں کہتا رہا میرا امامہ جل رہا ہے، میں کہتا رہا میرا سر جل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں تھا جو میری آنکھ کو بجھائے۔ تیسری وجہ یہ ہے جو ہم نے شام شام کہا جب دربار میں ہمیں پیش کیا گیا، ہم آل محمد تھے، ہماری پھوپھیوں کو بے مقلع چادر دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو راز اس وقت کھلا ہے، آل محمد نے کسی کو یاد کیا ہو نہیں کیا ہو، لیکن جب چوتھے امام سے سوال کیا گیا مولا میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، ایک مرتبہ سرد آنکھ کھینچی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ وہاں کے حالات کیا ہے کوفے کے، تو جواب دیا کہ مختار پکڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں۔ ایک سرد آنکھ کھینچی، کھینچنے کے بعد چوتھے امام نے ارشاد فرمائی یہ بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، یہ بتاؤ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا؟ مولا
عبداللہ ابن کامل نے بھیجا تھا پکڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب مختار کے سامنے پیش ہوا، جناب مختار نے صرف 3 باتیں پوچھی ہے، بس آخری مرحلے میں داخل ہو رہی۔ یہ بتا تو نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں، لیکن کوئی ایسے تیر ہو جس کو سوچ کر تیری آنکھیں نم ہو گئی؟ ہاں مختار، میں نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں، جن کو نہ رونا آتا ہو دعا کیا کرو۔ میرے امام جو پردہ گئے میرے ساتھ فرماتے ہیں، ہماری جد کی مصیبتیں سننے کے بعد اگر تمہاری آنکھیں نم نہ ہو، اکیلے کھڑے ہو کے دعا کیا کرو۔ پروردگار یہ آنسو سلوی کی ہو گئے، اس لیے کہ حسین کا غم وہ غم ہے، زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے، پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا ہم نے تیر چلائے، ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے، میں نے آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد تیر کو رہا کیا۔ اے مختار میں کیا بتاؤں، اب جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ حسین کی ننھی سی جان ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گئی تھی۔ اے مختار، ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب عباس مشکیزے کو بھر کے لے کے آ رہے تھے، میں نے تیر کو رہا کیا، سنسناتا ہوا تیر چلا، مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ پارا پارا ہو گئی، تیر عباس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ سنیں گے اے مختار، میں نے ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب فاطمہ کا لال گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، میں نے تیر کو رہا کیا۔ مختار، ارے تیر حسین کے سینے میں لگا۔ اے مختار، میں بیان نہیں کر سکتا حسین نے تیر کو کیسے نکالا۔ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، آہستہ آہستہ ریتے گھر میں کربلا کے اوپر آئے۔ عزیزان گرامی، جناب چوتھے امام علیہ السلام اب جب واپس آئے ہیں، بس 2-3 جملے مجلس تمام میرے عزیزوں تابوت برآمد کر لیجئے گا۔ آنے کے بعد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہشام ابن ملک نے جملہ سنیے گا جو میں نے پڑھا، ہشام ابن ملک ملعون نے امام کو زہر دیا۔ 23 تاریخ کو چوتھے امام کو زہر ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب زہر ملا ہے، میرا چوتھا امام پہلے دن زہر کو ملنے کے بعد امام صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی اذیت تھی، ہمارا چوتھا امام بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ جب دوسرا دن آیا ہے، عالم یہ ہے کہ امام کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ جب 25ویں دن آیا، 25 تاریخ آئی ہے، امام نے 5 امام کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا میرے لال، تم نے تو واقعات کربلا کو دیکھا ہے، ذرا سا روز عاشورہ بیان کر دو، بس مجلس تمام میرے عزیزوں۔ ایک مرتبہ ہمارے 5 امام نے کہا میرے بابا جان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے دادا نے جوان بھیا کا لاشا کیسے اٹھایا۔ اے میرے بابا، میں نے دیکھا ہے پھوپھی اماں جلتے ہوئے خیمے سے آپ کو کیسے اٹھا کے لے کے آئے۔ اے میرے بابا جان، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو حسین نے کیسے اٹھایا، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اے بابا جان، جب آپ کو پھوپھی اماں اٹھا کے لے کے آئی تھی آگ سے، اور آپ کو جس چٹائی کے اوپر رکھا تھا، اللہ اکبر، ملعون نے چٹائی کو گھسیٹ لیا، آپ اودھے منہ زمین کے اوپر گر گئے تھے۔ اے میرے بابا، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ جیسے یہ جملے سننے سے ایک مرتبہ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے امام باقر نے آواز دی، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، غسل دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا۔ ہائے چوتھے امام، آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا گیا، لیکن ہائے کربلا حسین، ان کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا۔ ایک بہن جو کفن بھی نہیں